اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ محرم الحرام شریف ہے تو حضرت سیدنا سید شباب اہل الجنہ ریحانۃ النبی صبۃ الرسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج سے ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کے فرامین کے حوالے سے چند ویڈیوز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، تاریخ اسلام کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے انملٹ نقوش چھوڑے ہیں، جو انسانی تاریخ کے لیے ایک مشترکہ ورثے کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں بہت سے نام آتے ہیں، لیکن جو نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور جو کردار آپ کا ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ ایسی قربانی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے آپ کا نام حرب رکھا۔ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام کیا رکھا ہے، تو بتایا حرب، کیونکہ جنگجو تھے، بہادری تھی طبیعت کے اندر، تو حرب کا معنی بھی بہادری ہے، اس وجہ سے نام رکھا تھا حرب، کہ میرا بیٹا یہ اسلام کے لیے خدمات پیش کرے گا۔ خدمات تو پیش کی، بہادری کی وہ مثالیں، یعنی جو نام حضرت علی نے رکھا اس کا اثر بھی دنیا نے دیکھا، لیکن پھر جو نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھا اس کی بھی کیا خوبصورتی ہے۔ آپ نے اس کا نام حسین، آپ کا نام حسین رکھا، یعنی جو کام بھی آپ نے کیا اس کے اندر حسن ہی حسن تھا، اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی کرے، ہر لحاظ سے، ہر میدان میں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب بہت زیادہ ہے۔ سید الشہداء آپ کا لقب ہے، سید شباب اہل الجنہ، ریحانۃ النبی، صبۃ الرسول، یہ سارے آپ کے القاب ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی آپ شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، جو کہ زوجہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور کے بڑے محبوب چچا ہیں، انہوں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں فوراً بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت ناگوار خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا ناقابل بیان ہے۔ آپ نے فرمایا بیان تو کرو، آخر کیا ہے؟ تب انہوں نے خواب میں بیان کیا، جسے سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، اَرَأَيْتِ خَيْرًا تَلِدُ فَاطِمَةَ إِن شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا فَيَكُونُ فِي حِجْرِكَ۔ یہ تو نہایت مبارک خواب ہے، تو نے خواب اچھا دیکھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ کو انشاءاللہ تعالی ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تم اس کو اپنی گود میں لو گی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس خواب کی تعبیر یوں نکلی کہ مدینہ منورہ میں حق و صداقت کا ایک خوش پیکر فرزند روز شنبہ، یعنی منگل والے دن 4 یا 5 شعبان تھی اور 4 ہجری تھی، 8 جنوری 626 عیسوی، آپ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے ہاں جلوہ آرا ہوئے۔ نواسے کی ولادت کی خبر سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، نو مولود کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کانوں میں اذان اور اقامت فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی جس کے کانوں میں پہلی آواز اذان کی ہو اور اذان بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا۔ اذان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا، اور یہ بہت ہی
ضروری ہے، جو کہ سنت آج کل متروک ہو چکی ہے۔ اس سے بڑی برکات ہوتی ہیں، بچے کی زندگی کے اندر اسلام آتا ہے، بچے کی زندگی کے اندر روحانیت آتی ہے، جو کہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔ ایسے ہی چند ویڈیوز میں مرحلہ وار آپ کی زندگی پر اور آپ کے اقوال پر بات کریں گے۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔